اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار رہیں اور نیک اعمال کرتی رہیں تو ہم ان کا ثواب بھی انہیں دگنا دیں گے، اور ہم نے ان کے لیے جنت میں باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے ازواج پیغمبر، تم عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو مردوں سے حسب ضرورت بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرنا، کہ جس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے کہیں وہ لالچ کرنے لگے اور ہمیشہ شک اور لچک سے محفوظ بات کرے۔ اور اپنے گھروں میں سکون سے قیام پذیر رہنا، اور پرانی جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار مت کرنا، اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری میں رہنا۔ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ اور تم اللہ کی آیتوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حکمت کو، جن کو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، یاد رکھا کرو۔ بے شک اللہ اپنے اولیاء کے لیے صاحب لطف اور ساری مخلوق کے لیے خبردار ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور صبر والے مرد اور صبر والی عورتیں، اور عاجزی والے مرد اور عاجزی والی عورتیں، اور صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور عظیم اجر تیار فرما رکھا ہے۔ اور نہ کسی مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار ہو۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک گیا۔ اور اے حبیب، یاد کیجئے جب آپ نے اس شخص سے فرمایا جس پر اللہ نے انعام فرمایا تھا اور اس پر آپ نے بھی انعام فرمایا تھا، تو اپنی بیوی زینب کو اپنی زوجیت میں رکھے، رو کے رکھ اور اللہ سے ڈر۔ اور آپ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھ رہے تھے جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا، اور آپ دل میں حیان لوگوں کو طعنہ زنی کا خوف رکھتے تھے۔ اے حبیب، لوگوں کو خاطر میں لانے کی کوئی ضرورت نہ تھی، اور فقط اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کا خوف رکھیں، اور وہ آپ سے بڑھ کر کسی میں نہیں۔ پھر جب آپ کے متبنہ زید نے اسے طلاق دینے کی غرض پوری کر لی تو ہم نے اس سے آپ کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے، جبکہ طلاق دے کر وہ اس سے بے غرض ہو گئے ہوں، اور اللہ کا حکم تو پورا کیا جانے والا ہی تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کام کی انجام دہی میں کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لیے فرض فرما دیا ہے۔ اللہ کا یہی طریقہ و دستور ان لوگوں میں بھی رہا جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا حکم فیصلہ ہے جو پورا ہو چکا۔ وہ پہلے لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے تھے اور اس کا خوف رکھتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلے نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ جس دن وہ مومن اس سے ملاقات کریں گے تو ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑی عظمت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔
اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا اور حسن آخرت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے، اور اہل ایمان کو اس بات کی بشارت دیں کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس خاتم الانبیاء کی نسبت غلامی میں ہیں۔ اور آپ کافروں اور منافقوں کا یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ مذہبی سمجھوتا کر لیں ہرگز نہ مانے، اور ان کی ایذا رسائی سے درگزر فرمائے اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھیں، اور اللہ ہی حق و باطل کے معرکہ آرائی میں کافی کارساز ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو تو قبل اس کے کہ تم انہیں مس کرو یعنی خلوت صحیحہ کرو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت واجب نہیں ہے کہ تم اسے شمار کرنے لگو، بس انہیں کچھ مال و متاع دو اور انہیں اچھی طرح حسن سلوک کے ساتھ رخصت کرو۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال فرما دی ہیں جن کا مہر آپ نے ادا فرمایا ہے اور جو احکام الہی کے مطابق آپ کے مملوک ہیں، جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں عطا فرمائی ہے، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور کوئی بھی مومنہ عورت بشرطے کہ وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے دے دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے اپنے نکاح میں لینے کا ارادہ فرمائے تو یہ سب آپ کے لیے حلال ہے۔ یہ حکم صرف آپ کے لیے خاص ہے، امت کے مومنوں کے لیے نہیں۔ واقعی ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان مسلمان پر ان کے بیویوں اور ان کی مملوکہ باندیوں کے بارے میں فرض کیا ہے، مگر آپ کے حق میں تعدد ازواج کی علت کے خصوصی حکم اس لیے ہے تاکہ آپ پر امت میں تعلیم و تربیت نسواں کے وسیع انتظام میں کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اے حبیب، آپ کو اختیار ہے ان میں سے جس زوجہ کو چاہے باری میں مؤخر رکھیں اور جسے چاہے اپنے پاس پہلے جگہ دیں، اور جن سے آپ نے عارضی کنارہ کشی اختیار فرما رکھی تھی آپ انہیں اپنی قربت کے لیے طلب فرما لیں تو آپ پر کچھ مضائقہ نہیں۔ یہ اس کے قریب تر ہے کہ ان کی آنکھیں آپ کے دیدار سے ٹھنڈی ہوں گی اور وہ غمگین نہیں رہیں گے، اور وہ سب اسی سے راضی رہیں گے جو کچھ آپ نے انہیں عطا فرما دیا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑا علم والا ہے۔ اس کے بعد کہ انہوں نے دنیاوی منفعتوں پر آپ کی رضا و خدمت کو ترجیح دے دی ہے، آپ کے لیے بھی اور عورتیں نکاح میں لینا حلال نہیں تاکہ یہی ازواج اپنے شرف میں ممتاز رہیں، اور یہ بھی جائز نہیں کہ بعض کے طلاق کی صورت میں اس عدد کو ہمارا حکم سمجھ کر برقرار رکھنے کے لیے آپ ان کے بدلے دیگر ازواج عقد میں لے لیں، اگرچہ آپ کو ان کا حسن سیرت اور اخلاق اور اشاعت دین کا سلیقہ کتنا ہی عمدہ لگے، مگر جو کنیز ہمارے حکم سے آپ کے ملک میں ہو وہ جائز ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، پھر وقت سے پہلے پہنچ کر کھانا پکنے کا انتظار کرنے والے نہ بنا کرو۔ ہاں، جب تم بلائے جاؤ تو اس وقت اندر آیا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے اٹھ کر فوراً منتشر ہو جایا کرو، اور وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھے رہنے والے نہ بنو۔ یقیناً تمہارا ایسے دیر تک بیٹھے رہنا میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے، اور وہ تم سے اٹھ جانے کا کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پس پردہ پوچھا کرو، یہ ادب تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بڑی طہارت کا سبب ہے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ابد تک ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ خواہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان پر پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اپنے حقیقی آبا سے اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے اور نہ اپنی مسلم عورتوں
اور نہ اپنی مملوک باندیوں سے تم اللہ کا تقوی برقرار رکھو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ و نگہبان ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور اس نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ خطا کی ہو، تو بے شک انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ باہر نکلتے وقت اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کرے، یہ اس بات کے قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ پاک دامن آزاد عورتیں ہیں، پھر انہیں آوارہ باندیا سمجھ کر غلطی سے ایذا نہ دی جائے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اگر منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور گستاخی کی بیماری ہے، اور اسی طرح مدینے میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی سے باز نہ آئے، تو ہم آپ کو ان پر ضرور مسلط کر دیں گے، پھر وہ مدینے میں آپ کے پڑوس میں نہ ٹھہر سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ یہ لعنت کیے ہوئے جنگجو، دہشت گرد، فسادی اور ریاست کے خلاف باغیانہ سازشوں میں ملوث لوگ جہاں کہیں پائے جائیں گرفتار کر لے جائیں، اور ایک ایک کو نشان عبرت بناتے ہوئے ان کے باغیانہ کارروائیوں کی سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے، تاکہ امن کو لاحق خطرات کا صفایا ہو جائے۔ اللہ کی یہی سنت ان لوگوں میں بھی جاری رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ لوگ آپ سے قیامت کے وقت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کسی نے آگاہ کیا شاید قیامت قریب ہی آ چکی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ وہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار۔ جس دن ان کے منہ آتش دوزخ میں بار بار اٹھائے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہا مانا تھا تو انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے بہکا دیا۔ اے ہمارے رب، انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت کر۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گستاخانہ کلمات کے ذریعے اذیت پہنچائی، پس اللہ نے انہیں ان باتوں میں سے بے عیب ثابت کر دیا جو وہ کہتے تھے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاں بڑی قدر و منزلت والے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو اور صحیح اور سیدھی بات کہا کرو، وہ تمہارے لیے تمہارے سارے اعمال درست فرما دے گا اور تمہارے گناہ تمہارے لیے بخش دے گا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک وہ بڑی کامیابی سے سرفراز ہوا۔ بے شک ہم نے اطاعت کی امانت آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ اپنی جان پر بڑی زیادتی کرنے والا، ادائیگی امانت میں کوتاہی کے انجام سے بڑا بے خبر اور ناداں ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اس سورت میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ بڑی حکمت والا خبردار ہے۔ وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں اور جو اس میں سے باہر نکلتی ہیں، اور جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو اس میں چڑھتی ہیں، اور وہ بہت رحم فرمانے والا بڑا بخشنے والا ہے۔
اور کافر لوگ کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی. آپ فرما دیں کیوں نہیں؟ میرے عالم الغیب رب کی قسم وہ تو تم پر ضرور آئے گی. اس سے نہ آسمانوں میں ذرہ بھر کر کوئی چیز غائب ہو سکتی ہے اور نہ زمین میں، اور نہ ہی اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ ہی کوئی بڑی، مگر اس کی تفصیل بھی روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، تاکہ اللہ ان لوگوں کو پورا بدلہ عطا فرمائے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بزرگی والا اخروی رزق ہے. اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں مخالفانہ کوشش کی، ہمیں عاجز کرنے کی زعم میں، انہی لوگوں کے لیے سخت دردناک عذاب کی سزا ہے. اور ایسے لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو کتاب آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب اتاری گئی ہے وہی حق ہے، اور وہ کتاب عزت والے سب خوبیوں والے رب کی راہ کی طرف ہدایت کرتی ہے. اور کافر لوگ تعجب و استہزاء کی نیت سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایسے شخص کا بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو یقیناً تمہیں ایک نئی پیدائش ملے گی. یا تو وہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے یا اسے جنون ہے. ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں. تو کیا انہوں نے ان نشانیوں کو نہیں دیکھا جو آسمان اور زمین سے ان کے آگے اور ان کے پیچھے انہیں گھیرے ہوئے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دے. بے شک اس میں ہر اس بندے کے لیے نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی بارگاہ سے بڑا فضل عطا فرمایا اور حکم فرمایا اے پہاڑوں تم ان کے ساتھ مل کر خوش الہانی سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی مسخر کر کے یہی حکم دیا، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا. اور ارشاد فرمایا کہ کشادہ زیریں بناؤ اور ان کے حلقے جوڑنے میں اندازے کو ملحوظ رکھو. اور اے آل داؤد تم لوگ نیک عمل کرتے رہو، میں ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا جس کی صبح کی مسافت 1 مہینے کی راہ تھی اور اس کے شام کی مسافت بھی 1 مہینے کی راہ ہوتی. اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور کچھ جنات ان کے تابع کر دیے جو ان کے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور فرما دیا تھا ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے پھرے گا ہم اسے دوزخ کی بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے. وہ جنات ان کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنا دیتے تھے، ان میں بلند و بالا قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن تھے جو تالاب اور لنگر انداز دیگوں کے مانند تھے. اے آل داؤد اللہ کا شکر بجا لاتے رہو، اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوئے ہیں. پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم صادر فرما دیا تو ان جنات کو ان کی موت پر کسی نے آگہی نہ کی سوائے زمین کی دیمک کے جو ان کے عصا کو کھاتی رہی. پھر جب آپ کا جسم زمین پر آ گیا تو جنات پر ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت انگیز عذاب میں نہ پڑتے رہتے. در حقیقت قوم سبا کے لیے ان کے وطن ہی میں نشانی موجود تھی. وہ 2 باغ تھے دائیں طرف اور بائیں طرف. ان سے ارشاد ہوا تم اپنے رب کے رزق سے کھایا کرو اور اس کا شکر بجا لایا کرو، تمہارا شہر کتنا پاکیزہ ہے اور رب بڑا بخشنے والا ہے. پھر انہوں نے طاعت سے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیج دیا، اور ہم نے ان کو دونوں باغوں کو 2 ایسے باغوں سے بدل دیا جن میں بد مزہ پھل اور کچھ چھاؤ اور کچھ تھوڑے سے بیری کے درخت رہ گئے تھے. یہ ہم نے انہیں ان کے کفر و ناشکری کا بدلہ دیا، اور ہم بڑے ناشکر گزار کے سوا کسی کو ایسی سزا نہیں دیتے. اور ہم نے ان باشندوں کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی یمن سے شام تک نمایاں اور متصل بستیاں آباد کر دی تھی، اور ہم نے ان میں آمد و رفت کے دوران آرام کرنے کی منزلیں مقرر کر رکھی تھی. تم لوگ ان میں راتوں کو بھی اور دنوں کو بھی بے خوف ہو کر چلتے پھرتے رہو. تو وہ کہنے لگے اے ہمارے رب ہماری منازل
سفر کے دوران فاصلے پیدا کر دے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں عبرت کے فسانے بنا دیا، اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے منتشر کر دیا۔ بے شک اس میں بہت صابر اور نہایت شکر گزار شخص کے لیے نشانیاں ہیں۔ بے شک ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا تو ان لوگوں نے اس کی پیروی کی بجز ایک گروہ کے جو صحیح مومنین کا تھا، اور شیطان کا اس پر کچھ زور نہ تھا، مگر یہ اس لیے ہوا کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے ممتاز کر دیں جو اس کے بارے میں شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ فرما دیجئے تم انہیں بلا لو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، وہ آسمانوں میں ذرہ بھر کر مالک نہیں ہے، اور نہ زمین میں، اور نہ ان کی دونوں زمین و آسمان میں کوئی شراکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور ان کی بارگاہ میں شفاعت نفع نہ دے گی سوائے جس کے حق میں اس نے اذن دیا ہوگا، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی تو وہ سوالن کہیں گے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ جواباً کہیں گے حق فرمایا، یعنی اذن دے دیا، وہی نہایت بلند بہت بڑا ہے۔ آپ فرمائیے تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ آپ خود ہی فرما دیجئے کہ اللہ دیتا ہے، اور بے شک ہم یا تو ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ فرما دیجئے تم سے اس جرم کی باز پرس نہ ہوگی جو تمہارے گمان میں ہم سے سرزد ہوا، اور نہ ہم سے اس کا پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ فرما دیجئے ہم سب کو ہمارا رب روز قیامت جمع فرمائے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، اور وہ خوب فیصلہ فرمانے والا، خوب جاننے والا ہے۔ فرما دیجئے مجھے وہ شریک دکھاؤ جنہیں تم اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے، ہرگز کوئی شریک نہیں ہے بلکہ وہی اللہ بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس طرح کہ آپ پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ آخرت کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ فرما دیجئے تمہارے لیے وعدے کا دن مقرر ہے، نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور نہ اس وحی پر جو اس سے پہلے اتر چکی۔ اور اگر آپ دیکھیں جب ظالم لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے تو کیا منظر ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی بات پھیر کر دوسرے پر ڈال رہا ہوگا۔ کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ متکبر لوگ کمزوروں سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ پھر کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے بلکہ تمہارے رات دن کے مکر ہی نے ہمیں روکا تھا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور ہم ان کے لیے شریک ٹھہرائیں، اور وہ ایک دوسرے سے ندامت چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھ لیں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے اور انہیں ان کے کیے کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے خوشحال لوگوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ تم جو ہدایت دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اور انہوں نے کہا ہم مال و اولاد میں بہت زیادہ ہیں اور ہم پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔ فرما دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور نہ تمہارے مال اس قابل ہیں اور نہ تمہارے اولاد کے تمہیں ہماری حضوری قرب و نزدیکی دلا سکیں، مگر جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے پس ایسے ہی لوگوں کے لیے دگنا اجر ہے ان کے عمل کے بدلے میں، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و امان سے ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں میں مخالفانہ کوشش کرتے ہیں ہمیں عاجز کرنے کے گمان میں، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔
فرما دیجئے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ سب کو ایک ساتھ جمع کرے گا پھر فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا، کیا یہی لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ لوگ، بلکہ یہ لوگ جنات کی پوجا کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ بس آج کے دن تم میں سے کوئی نہ ایک دوسرے کو نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایسا شخص ہے جو تمہیں صرف ان بتوں سے روکنا چاہتا ہے جن کے تمہارے باپ دادا پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض من گھڑت بہتان ہے۔ اور کافر لوگ اس حق یعنی قرآن سے متعلق جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو محض کھلا جادو ہے۔ اور ہم نے ان اہل مکہ کو نہ آسمانی کتابیں عطا کی تھیں جنہیں یہ لوگ پڑھتے ہو، اور نہ ہی آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تھا، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، اور یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو کچھ ہم نے ان پہلے گزرے ہووں کو دیا تھا، پھر انہوں نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا، تو میرا انکار کیسا عبرتناک ثابت ہوا۔ فرما دیجئے میں تمہیں بس ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے روحانی بیداری اور انتباہ کے حال میں قیام کرو، دو اور ایک پھر تفکر کرو، یعنی حقیقت کا معائنہ اور مراقبہ کرو، تو تمہیں مشاہدہ ہو جائے گا کہ تمہیں شرف صحبت سے نوازنے والے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز جنوں ددا نہیں ہیں، وہ تو سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں بر وقت ڈر سنانے والے ہیں تاکہ تم غفلت سے جاگ اٹھو۔ فرما دیجئے میں نے اس احسان کا جو صلہ تم سے مانگا ہو وہ بھی تم ہی کو دے دیا، میرا اجر صرف اللہ ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ فرما دیجئے میرا رب انبیاء کی طرف حق کا اتفاق فرماتا ہے، وہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ فرما دیجئے حق آ گیا ہے اور باطل نہ کچھ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پلٹا سکتا ہے۔ فرما دیجئے اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا گناہ یا نقصان میری اپنی ہی ذات پر ہے، اور اگر میں نے ہدایت پا لی ہے تو اس وجہ سے پائی ہے کہ میرا رب میری طرف وہی بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے، قریب ہے۔ اور اگر آپ ان کا حال دیکھیں جب یہ لوگ بڑے مضطرب ہوں گے پھر بچ نہ سکیں گے اور نزدیکی جگہ سے ہی پکڑ لیے جائیں گے، اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں مگر اب جو ایمان کو اتنی دور کی جگہ سے کہاں پا سکتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے پہلے کفر کر چکے اور وہ بن دیکھے دور کی جگہ سے باطل گمان کے تیر پھینکتے رہے، اور ان کے خواہشات کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی جیسا کہ پہلے ان کے مثل گروہوں کے ساتھ کیا گیا تھا، بے شک وہ دھوکے میں ڈالنے والے شخص میں مبتلا تھے۔ اس صورت میں 45 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کے تمام وسعتوں کو پیدا فرمانے والا ہے، فرشتوں کو جو 2 اور 3 اور 4 پروں والے ہیں قاصد بنانے والا ہے، اور تخلیق میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ اور توسیع فرماتا رہتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اللہ انسانوں کے لیے اپنے خزانہ رحمت سے جو کچھ کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو روک لے تو اس کے بعد کوئی اسے چھوڑنے والا نہیں، اور وہی غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اے لوگو اپنے اوپر اللہ کے انعام کو یاد کرو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائیں گے، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔
اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز فریب نہ دے دے، اور نہ وہ دغا باز شیطان تمہیں اللہ کے نام سے دھوکہ دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اس کے مخالفت کی شکل میں اسے دشمن ہی بنائے رکھو۔ وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ کافر لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا ثواب ہے۔ بھلا جس شخص کے لیے اس کا برا عمل آراستہ کر دیا گیا ہو اور وہ اسے حقیقتاً اچھا سمجھنے لگے، کیا وہ مومن صالح جیسا ہو سکتا ہے؟ سو بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ سو اے جانے جہاں، ان پر حسرت و فرط غم میں آپ کی جان نہ جاتی رہے، بے شک وہ جو کچھ سر انجام دیتے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اور اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھار کر اکٹھا کرتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو خشک اور بنجر بستی کی طرف سیرابی کے لیے لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے اس زمین کو اس کی مردہ دنی کے بعد زندگی عطا کرتے ہیں، اسی طرح مردوں کا بھی اٹھنا ہوگا۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو اللہ ہی کے لیے ساری عزت ہے، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، اور وہی نیک عمل کے مدارج کو بلند فرماتا ہے۔ اور جو لوگ بری چالوں میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر و فریب نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی یعنی غیر نامی مادہ سے پیدا فرمایا، پھر ایک تولیدی قطرے سے پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی دراز عمر شخص کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر یہ سب کچھ لوح محفوظ میں ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور دو سمندر یا دریا برابر نہیں ہو سکتے، یہ ایک شیریں پیاس بجھانے والا ہے، اس کا پینا خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا کھاری سخت کڑوا ہے۔ اور تم ہر ایک سے تازہ گوشت کھاتے ہو، اور زیور جن سے موتی مرجان اور مونگے وغیرہ سب شامل ہے نکالتے ہو، جنہیں تم پہنتے ہو، اور تو اس میں کشتیوں اور جہازوں کو دیکھتا ہے جو پانی کو پھاڑتے چلے جاتے ہیں، تاکہ تو بحری تجارت کے راستوں سے اس کا فصل تلاش کر سکو، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کے ایک نظام کے تحت مسخر فرما رکھا ہے، ہر کوئی ایک مقررہ میعاد کے مطابق حرکت پذیر ہے۔ یہی اللہ تمہارے رب ہے، اسی کی ساری بادشاہت ہے، اور اس کے سوا تم جن بتوں کو پوجتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے باریک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اے مشرکو، اگر تم انہیں پکارو تو وہ بت ہیں تمہاری پکار نہیں سن سکتے، اور اگر بالفرض وہ سن لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا بالکل انکار کر دیں گے، اور تجھے خدائے باخبر جیسا کوئی خبردار نہ کرے گا۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی بے نیاز ہے، سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور نئی مخلوق لے لے، اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بار گناہ نہ اٹھا سکے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا دوسرے کو اپنا بوجھ ہٹانے کے لیے بلائے گا تو اس سے کچھ بھی بوجھ نہ اٹھایا جا سکے گا، خواہ قریبی رشتہ دار ہی ہو۔ اے حبیب، آپ انہی لوگوں کو ڈر سناتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کوئی پاکیزگی حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاکیزہ ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ تاریکیاں اور نہ نور برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور نہ زندہ لوگ اور نہ مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ کے ذمے اس کے سنانے جو قبروں میں مدفون مردوں کے مانند ہے، یعنی آپ کافروں سے اپنی بات قبول کروانے کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ تو فقط ڈر سنانے والے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو حق و ہدایت کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں مگر اس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا ضرور گزرا ہے۔
اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو بے شک ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کرنے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر میں نے ان کافروں کو عذاب میں پکڑ لیا تو میرا انکار کیا جانا کیسا عبرتناک ثابت ہوا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے پھل نکالے جن کے رنگ جدا گانا ہے، اور اسی طرح پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، اور بہت گہری سیاہ گھاٹیاں بھی ہیں، اور انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی اسی طرح مختلف رنگ ہیں۔ پس اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو ان حقائق کا بصیرت کے ساتھ علم رکھنے والے ہیں، یقیناً اللہ غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی، اور ایسی اخروی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں ہوگی، تاکہ اللہ ان کا اجر انہیں پورا پورا عطا فرمائے اور اپنے فضل سے انہیں مزید نوازے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا ہی شکر قبول فرمانے والا ہے۔ اور جو کتاب قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے وہی حق ہے، اور اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب قرآن کا وارث ایسے لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی امت محمدیہ کو، سو ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والے بھی ہیں، اور ان میں سے درمیان میں رہنے والے بھی ہیں، اور ان میں سے اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سے آگے بڑھنے جانے والے بھی ہیں۔ یہی اس کتاب یعنی قرآن کا وارث ہونا بڑا فضل ہے۔ دائمی اقامت کے لیے عدن کی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں سونے اور موتیوں کے کنگروں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کی پوشاک ریشمی ہوں گے، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر و حمد ہے جس نے ہم سے کل غم دور فرمایا، بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا شکر قبول فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے دائمی اقامت کا گھر لا اتارا ہے، جس میں ہمیں نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ اس میں ہمیں کوئی تھکن پہنچے گی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ ان پر موت کا فیصلہ کیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان سے عذاب میں سے کچھ کم کیا جائے گا، اسی طرح ہم ہر نافرمان کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ اس دوزخ میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، اب ہم نیک عمل کریں گے ان اعمال سے مختلف جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ ارشاد ہوگا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سوچ سکتا تھا، اور پھر تمہارے پاس ڈر سنانے والا بھی آ چکا تھا، پس اب عذاب کا مزہ چکھو، سو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، یقیناً وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں سے خوب واقف ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں گزشتہ اقوام کا جانشین بنایا، پس جس نے کفر کیا سو اس کا وبال کفر اسی پر ہوگا، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے رب کے حضور سوائے ناراضگی کے اور کچھ نہیں بڑھتا، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر سوائے نقصان کے کسی بھی اور چیز کا اضافہ نہیں کرتا۔ فرما دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے جنہوں نے تم اللہ کے سوا پوجتے ہو؟ مجھے دکھا دو کہ انہوں نے زمین سے کیا چیز پیدا کی ہے، یا آسمان کی تخلیق میں ان کی کوئی شراکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کر رکھی ہے کہ وہ اس کی دلیل پر قائم رہیں؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ ظالم لوگ ایک دوسرے سے فریب کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتے۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو اپنے نظام قدرت کے ذریعے اس بات سے روکے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی اپنی جگہوں اور راستوں سے ہٹ سکیں، اور اگر وہ دونوں ہٹنے لگیں تو اس کے بعد کوئی بھی ان دونوں کو روک نہیں سکتا، بے شک وہ بڑا بردبار، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ بڑی پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آ جائے تو یہ ضرور ہر ایک امت سے بڑھ کر راہ راست پر ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ڈر سنانے والے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس سے ان کے حق سے بیزاری میں اضافہ ہی ہوا۔ انہوں نے زمین میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا اور بری چالیں چلنا اختیار کیا، اور
بری چالیں اسی چال چلنے والے کو ہی گھیر لیتی ہے، سو اے اگلے لوگوں کی روش عذاب کے سوا کسی اور چیز کے منتظر نہیں ہے۔ سو آپ اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور نہ ہی اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی پھرنا پائیں گے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ زور آور تھے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں میں کوئی بھی چیز اسے عاجز کر سکے اور نہ ہی زمین میں ایسی چیز ہے، بے شک وہ بہت علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان اعمال بد کے بدلے جو انہوں نے کما رکھے ہیں عذاب کی گرفت میں لینے لگے تو وہ اس زمین کی پشت پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں مقررہ مدت تک مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس سورت میں 83 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ حکمت سے معمور قرآن کی قسم، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، سیدھی راہ پر قائم ہیں۔ یہ بڑی عزت والے، بڑے رحم والے رب کا نازل کردہ ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں جن کے باپ دادا کو بھی نہیں ڈرایا گیا تو وہ غافل ہیں۔ در حقیقت ان کے اکثر لوگ پر ہمارا فرمان سچ ثابت ہو چکا ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں تو وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، پس وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے ان کے آگے سے بھی ایک دیوار اور ان کے پیچھے سے بھی ایک دیوار بنا دی ہے، پھر ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھتے، اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔ آپ تو صرف اسی شخص کو ڈر سنا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اور خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، سو آپ اسے بخشش اور بڑی عزت والے اجر کی خوشخبری سنا دیں۔ بے شک ہم ہی تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو اعمال وہ آگے بھیج چکے ہیں، اور ان کے اثرات جو پیچھے رہ گئے ہیں، وہ ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب لوح محفوظ میں احاطہ کر رکھا ہے۔ اور آپ ان کے لیے ایک بستی انطاکیہ کے باشندوں کی مثال حکایتاً بیان کر دیں، جب ان کے پاس کچھ پیغمبر آئے، جبکہ ہم نے ان کی طرف پہلے 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ان کو تیسرے پیغمبر کے ذریعے قوت دی، پھر ان تینوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم تو محض ہماری طرح بشر ہو اور خدائے رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم فقط جھوٹ بول رہے ہو۔ پیغمبروں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور واضح طور پر پیغام پہنچا دینے کے سوا ہم پر کچھ لازم نہیں ہے۔ بستی والوں نے کہا ہمیں تم سے نحوست پہنچی ہے، اگر تم واقعی باز نہ آئے تو ہم تمہیں یقیناً سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ پیغمبروں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا یہ نحوست ہے کہ تمہیں نصیحت کی گئی، بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم تم پیغمبروں کی پیروی کرو، ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔